بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا علم کس طرح مشکل سے حاصل کیا۔ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا وقت تھا کہ کوئی لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتا تھا میرے پاس، تو میں بڑی جانوروں کی بڑی ہڈیاں تلاش کرتا پھرتا تھا۔ بڑی ہڈی کہیں سے مجھے مل جائے، کیونکہ خشک ہڈی پر میں لکھ کے رکھتا تھا اور ان کو اپنے گھر کے کونے میں ڈال دیتا تھا۔ یہ میری کتابیں ہوتی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بڑی ہڈیوں کو ڈھونڈنے والا بچہ آنے والے وقت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بننے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ علم کی طلب میرے اندر اتنی تھی کہ میں مینا کے میدان میں تھا، مجھے ایک بوڑھا نظر آیا۔ میں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہنے لگا مدینہ سے۔ تو مجھے اس کے ساتھ محبت ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے آیا ہوا ہے۔ میری کیفیت دیکھ کر مجھ سے کہا کہ میری دعوت قبول کر لو۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اتنا کہنے کے بعد بڑی میاں نے تیلی کھولی اور اس کے اندر جو ماہی زر تھا اس نے دسترخوان پر لگا دیا اور میں نے کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے بات چیت کرنے لگا۔ میں نے پوچھا بڑی میاں سنا ہے کہ مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں ان سے ملنا ہے۔ میں نے کہا خواہش تو بڑی ہے، لیکن سفر کی وسائل نہیں ہے میرے پاس، بہت لمبا سفر تھا۔ اسی زمانے میں اونٹوں سے سفر کرتے تو 2 ہفتے لگتے تھے اور پیدل مہینے لگتے تھے۔ میں نے کہا کہ سفر کی وسائل نہیں۔ اس نے کہا ایک بندہ ہمارے ساتھ حج میں آیا ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا اور اب اس کا اونٹ خالی ہے، اگر تم چاہو تو یہ اونٹ جو کڑا ہے اس پر لے جائیں گے۔ میں نے فوراً ارادہ کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ قافلے والوں نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا اور میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ 16 دن میں پہنچا، اور اس دوران میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ یہ اسی زمانے کے طالب علم تھے، آج عمر والے جاتے ہیں اور پوری سفر میں ایک قرآن ان کے لیے پڑھنا مشکل بن جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 16 دن سفر کیا، 16 قرآن کریم مکمل پڑھ لی۔ جب میں مسجد نبوی میں پہنچا، نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو میرا وضو تھا، تو میں بھی جماعت میں شریک ہو گیا۔ کہنے لگا نماز پڑھنے کے بعد لمبے قد کا آدمی ہے، تہمت باندھی ہوئی ہے اور ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے، اور ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سمجھ گیا کہ وہ امام مالک ہے اور لوگ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا۔ ان دنوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی روایت کروا رہے تھے۔ اب حدیث روایت کرتے تھے، طلبہ کاغذ قلم سے لکھ دیتے تھے۔ فرمانے لگی انہوں نے حدیث روایت کرنی شروع کی اور سب نے قافیہ پر لکھنی شروع کی۔ میں مسافر تھا، نہ کاغذ نہ قلم، وسائل ہی نہیں تھے۔ دل میرا بڑا چاہا کاش مجھے بھی اس طلبہ سے مشابہت ہو جاتی، میں بھی حدیث کی کتابت کرتا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک تن کا نظر آیا، میں نے وہ تن کا اٹھا لیا۔ پھر میں نے کہا اچھا ہونٹوں کی ترمی سے لگاتا ہوں، نہ سیاہی ہے، اور جو پڑھ رہے تھے میں اس کو اپنے ہتھیلے پر لکھ رہا تھا۔ چلو مجھے طلبہ کے ساتھ تشبم حاصل ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حدیث سنائی۔ اگلی نماز کا وقت ہو گیا، مجلس برخاست ہو گئی، لوگ وضو کرنے چلے گئے۔ میرا وضو تھا تو وہی میں بیٹھا رہا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا، نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا مکہ سے آیا ہوں۔ یہ تم ہتھیلی پر کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا یہ جو آپ حدیث سنا رہے تھے وہ میں لکھ رہا تھا۔ اپنی ہتھیلی دکھاؤ۔ جب میرے ہتھیلی دیکھی تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے یہ تو حدیث پاک کی شان میں گستاخی ہے، کس طرح اپنے ہونٹوں کا لغب لگا کے حدیث پاک لکھتے ہو، یہ تو مناسب نہیں۔ میں نے کہا حضرت
میں مسافر ہوں، نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے۔ میں اب شاگردوں کے ساتھ اشباہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ حقیقت میں آپ جو پڑھ رہے تھے میں ان کو اپنے دل پر لکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے اس جواب پر بڑے عجیب حیران ہو گئے۔ کہنے لگے اگر تم دل پر لکھ رہے تھے تو سناؤ۔ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 123 حدیث سنائی تھی۔ میں نے تمام حدیث متن اور روایت کے ساتھ ان کو سنا دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی طلب کہ کس طرح قلات کے باوجود اس کے پاس نہ کوئی قلم تھا اور لکھنے کے لیے کاپی کاغذ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حدیثی ہڈیوں پر لکھتے تھے اور اپنے دل میں لکھی کہ اس نے 123 حدیث مبارک متن اور روایت کے ساتھ اپنے دل پر لکھی تھی اور بتا دی۔ سبحان اللہ۔